الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاختلاف فی التفسیر علی نوعین، کہ تفسیر میں جو اختلاف ہے وہ دو قسم کا ہے۔ منہ ما مستندہ النقل فقط، ایک وہ اختلاف ہے کہ جس کی سند صرف نقل ہے، نقل یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صحابہ کا فرمان یا تابعین کا فرمان، قرون مشہود لہا بالخیر کا فرمان جو ہے وہ اختلاف کا سبب ہے، یا ایک قسم وہ ہے کہ جس کی سند نقل ہے۔ وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے جو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے جانا جاتا ہو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا الاستدلال والاستنباط۔ استدلال اور استنباط جو ہے یہ نقل کے بغیر دوسرا جو ہے طریقہ ہے، یعنی سارے جو اقوال ہیں ان کو سامنے رکھ کر یا پھر عربی قواعد کو سامنے رکھ کر استدلال کرے کوئی، یا پھر شروط کے ساتھ استنباط کرے کوئی، اور استنباط اور استدلال سے وہ جو ہے کیا ہے تفسیر کرے۔ تو اختلاف کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے کہ جس کا مستند، جس کی سند نقل ہے یعنی وہ منقول ہے، اور دوسرا وہ ہے جو نقل کے بغیر کسی اور طریقے سے جانا جائے۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اذ العلم اما نقل مصدق، نقل مصدق، نقل مبتدا اور مصدق خبر، نقل مصدر ہے اور مصدق جو ہے یہ اس میں مفعول ہے۔ صدق یصدق تصدیق سے مصدق، جس کی تصدیق کی گئی ہو، یا ایسا نقل یعنی علم نام ہے ایسی نقل کا، ایسی منقول چیز کا جس کی تصدیق کی گئی ہو۔ وَإِمَّا استدلال محقق، یا پھر استدلال محقق ہے۔ استدلال یہ باب استفعال سے ہے، اس کے معنی دلیل پکڑنا، یعنی دلیل پکڑنا جو ہے وہ کیا ہے محقق، ایسا استدلال محقق جو تحقیق شدہ ہو، جو اصول اور ضوابط کے آئینے میں ہو، جو اصول اور ضوابط کے آئینے میں ہو، اصول اور ضوابط کے آئینے کے بغیر نہ ہو۔ تو وہ کہ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ یا تو نقل مصدق ہے یا استدلال محقق۔ پھر فرماتے ہیں والمنقول اما عن المعصوم و اما عن غیر المعصوم، اور منقول جو ہے جس کی سند منقول ہو، منقول جو ہے وہ یا تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، یا وہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور سے منقول ہے۔ اور کہتے ہیں والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غیر المعصوم وهذا هو النوع الاول، کہ جنس منقول جو ہے چاہے وہ معصوم علیہ السلام سے منقول ہو یا غیر معصوم سے منقول ہو،
معرفة الصحیح منہ والضعیف. یہ جو منقول ہے، منقول میں سے بعض ایسا ہے منقول کہ جس میں صحیح اور ضعیف کی معرفت ممکن ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيهِ، اور بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ ممکن نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ جن میں بعض منقولات ایسی ہیں کہ جن میں ممکن نہیں ہے اس کی پہچان. تو کہتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَنْقُولِ، یہ جو دوسری قسم ہے منقول کی کہ جس کی صحیح اور ضعیف کی معرفت جو ہے وہ ناممکن ہو. کہتے ہیں وَهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى الْجَزْمِ بِالصِّدْقِ مِنْهُ، یہ وہ قسم ہے کہ ہم اس کی صداقت کی تصدیق بالجزم نہیں کہہ سکتے. یعنی منقول تو ہے لیکن اس کے سچا ہونے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں عامتہ مما لا اللہ فائدہ فی، اس میں سے عام وہ اقوال ہیں یا وہ باتیں ہیں یا وہ مسائل ہیں کہ جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے. فالکلام فیہ من فضول الکلام، تو اس بارے میں گفتگو کرنا فضول کلام ہے، یعنی یہ فضول ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، کہتے ہیں رہی بات اس اختلاف کی کہ جس کی مسلمان پہچاننے کے محتاج ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا، تو اس میں اللہ عز و جل نے حق کی دلیل جو ہے وہ رکھی ہے. اس کے بعد شیخ رحم اللہ مثال دیتے ہیں کہ جو مفید ہے اور جو مفید نہیں ہے اس کی. تو کہتے ہیں فَمِثَالُ مَا لَا يُفِيدُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهُ، کہتے ہیں ان چیزوں کی مثال جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ صحیح پر کوئی دلیل ہے، ان کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہے. تو اسی میں سے کیا ہے اختلافهم فی لون کلب اصحاب الکہف، یہ اختلاف ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا اس کتے کا رنگ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ يقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. تو اصحاب کہف کتنے تھے؟ ان کے ساتھ ایک کتا تھا. اب یہ کتا اس کا رنگ کیا تھا؟ تو یہ جو ہے ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہیں کوئی صحیح دلیل ہے ہمارے پاس اس بارے میں کہ اس کا رنگ یہ تھا. اسی طرح سے دوسری مثال ہے وَفِي الْبَعْضِ الَّذِي ضَرَبَ بِهِ مُوسَى مِنَ الْبَقَرَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ہم نے کہا تم اس مردے کو جو مرا ہوا شخص ہے اس کو مارو، اس ذبح کی ہوئی گائے کے بعض حصے تھے. تو اب یہ بعض حصہ کون سا حصہ تھا؟ یہ ٹانگ کی اس کی سر تھا، اس کا کان تھا یا اس کا کوئی اور حصہ تھا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے جاننے میں اور نہ اس پر کوئی صحیح دلیل ہمارے پاس موجود ہے. کہتے ہیں اسی طرح سے تیسری مثال وفی مقدار سفینۃ نوح وما کان خشبها، کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کتنی بڑی تھی، اس کی لمبائی کتنی تھی، اس کی چوڑائی کتنی تھی اور لکڑی کس چیز کی تھی.
تو یہ ان چیزوں کی معرفت جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہیں اس میں کوئی صحیح دلیل ہے. چوتھی مثال دیتے ہیں وفی اسم الغلام الذی قتلہ الخضر. اس بچے کا نام کیا تھا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا. جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دریا کو عبور کر کے کشتی سے نیچے اترے اور خشکی پہ آ گئے تو وہاں بچوں کو کھیلتے دیکھا تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. تو یہ قرآن کریم نے یہ بیان کیا لیکن بچے کا نام جو ہے وہ نہیں بیان کیا. تو یہ بچے کا نام جاننا جو ہے یہ کیا ہے, یہ غیر مفید بات ہے اور اس کے صحیح ہونے پر, اس کا صحیح نام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَنَحْوُ ذَلِكَ, اور اس قسم کی دوسری باتیں فَهَذِهِ الْأُمُورُ طَرِيقُ الْعِلْمِ بِهَا النَّقْلُ. تو یہ ساری جو مسائل ہیں ان کا جاننے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے نقل, یعنی منقول. اگر صحابہ سے منقول ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یا تابعین سے منقول ہو تو ہم جانیں. اب اگر جو ہے ان سے منقول نہ ہو تو ہم کیا جانیں. تو اب اس میں کیا ہے, اب اس میں جو منقول صحیح ہے نبی علیہ السلام سے, مثلا موسیٰ علیہ السلام کے صاحب وہ خضر ہے, تو خضر علیہ السلام جو ہے علیہ السلام کا نام یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ خضر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. تو یہ معلوم ہے. یہ جو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا الاختلاف فی التفسیر علی نوعین, یہ اس جملے پر پہلے بات ہو چکی ہے. اس آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ان کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے. یا تو نقل المعصوم ہے یا قول ہے کہ جس پہ دلیل معلوم ہے, اور یا جو ہے نقل مصدق ہے یا قول محقق. یہ اس پہ بات ہو چکی تھی پہلے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی بعض کتابوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں او بحث محقق, یعنی قول محقق کے بجائے بحث محقق, ایسا بھی ان سے جو ہے منقول ہے. یعنی وہ قول جو صحت کا حامل ہو, جس میں صحیح جو ہے کیا ہے منقول ہو, صحیح طور وہ منقول ہو, تو اس کو ہم کہیں گے بحث محقق. اور یہ کب ہوگا, یہ تب ہوگا جب اس پہ صحیح دلیل ہو, یا جب وہ معصوم علیہ السلام سے منقول ہو, یعنی نبی علیہ السلام سے منقول ہو, یا پھر اس کے معلوم ہونے کی صحیح دلیل ہمارے پاس موجود ہو. تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے, اس صورت میں ہم کہیں گے بحث محقق یا قول محقق. اب جب کوئی قول جو ہے وہ نقل مصدق سے ہے, یعنی ایسے نقل سے ہے جس کی تصدیق ہے, یعنی اس کی صحت کی تصدیق ہے, چاہے قرآن سے ہو چاہے سنت سے ہو, تو قرآن سے ہونا اور سنت سے ہونا اس میں کیا ہے صحت اور درستگی عطا کرتا ہے. یعنی اگر قرآن سے ہے تو پھر صحیح ہے, یعنی اگر سنت صحیحہ سے ہے, صحیح حدیث سے منقول ہے, تو یہ کیا ہے, یہ صحیح ہے, درست ہے. یا پھر یہ بات جو ہوگی یہ اس کی درستگی کہاں سے ہوگی, اس اعتبار سے ہوگی کہ اس میں جو بحث ہوئی ہے وہ بحث محقق ہے, یعنی الفاظ جو آپ نے بولے وہ آپ نے کہاں سے لیے, ان کی تحقیق, کیا یہ واقعی منقول ہے, اگر منقول ہے تو کس سے ہیں, اور اگر منقول ہے تو انہوں نے ان کا مستند کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ بحث محقق میں آتی ہیں. تو قول صحیح تک پہنچنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے, یعنی ہم کیا ہے بحث محقق ہو, ہمارے پاس بحث محقق ہو, مدقق ہو, دقیق بحث ہو, دقیق قول ہو.
رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر وہ فرماتے ہیں وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن الكتاب كالمنقول القعد ووهب ومحمد بن اسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. اس پہ ہم تھوڑا جو ہے وقف کریں گے. جو ہمارے پاس ہے یہ دوسرا مسئلہ، یعنی جو اہل کتاب سے منقول ہے وہ. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر کہ اختلاف فی التفسیر علی نوعین، ایک بہت ہی، جیسے کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ یہ بہت بڑا قاعدہ ہے علم تفسیر کے اندر. الاختلاف علی نوعین یہ بہت بڑا قاعدہ بنایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور پھر فرماتے ہیں وہ کہ اس میں بعض جو اختلاف ہے، بعض اختلافات کی سند جو ہے وہ منقول ہے، یعنی مستندن وہ منقول ہے، سند کے ساتھ منقول ہیں، چاہے نبی علیہ السلام سے ہوں یا نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے. اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجتہادی جو مسائل ہیں عمومی طور وہ ان کا یہ حال ہے. یہ جو اقوال جن کی مستند، جن کی سند جو ہے وہ منقول ہو، اس کی قسمیں، پہلی قسم یہ ہے کہ نقل جو ہے وہ کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یعنی جو قول ہے وہ قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. دوسری قسم کی صحابہ اور تابعین سے جو ہے کیا منقول ہو. اور منقولات جتنی بھی منقولات ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، صحابہ سے منقول ہو یا تابعین سے منقول ہو، تو عموماً ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں ممکن ہے کہ ہم اس کے ثبوت کی دلیل سے واقف ہوں، یعنی ہمیں ان کے ثبوت کی دلیل ملے. اس کے ثبوت کی دلیل ہمیں کیا ملے گی، ہم کھنگالیں گے ذخیرہ احادیث کو، ہم رجال کا علم پڑھیں گے، ہم جانیں گے کہ سند کی جو روات ہے وہ کیسے ہے، تو گویا کہ اس کی ثبوت کی دلیل جو ہے وہ ممکن ہے حاصل ہونا. اور بالجزم یہ کہنا کہ یہ کیا ہے، منقول ہے نبی علیہ السلام سے یا صحابہ سے یا تابعین سے، یہ ممکن ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں جو ہے کوئی ان کے ثبوت کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اور بالجزم کہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کیا، یہ منقول ہے. اب امت کو جس چیز کی ضرورت ہے، تو امت کو جو ضرورت ہے وہ اس کی ہے کہ وہ نقل کیا جائے اور اس کو واضح کیا جائے. رہی بات کہ جس کے بالجزم کہنا ممکن ہی نہیں، تو امت اس کی جو ہے کیا ہے، محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس میں علم کرنا، اس میں بات کرنا جو ہے وہ کیا ہے، فضول کلام ہے، جیسے کہ شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ. اب سوال ہے کہ یہ کہاں ہمیں کیسے، اس کی تفصیل کہاں ہمیں معلوم ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس قاعدے کی تطبیق ہمیں مبہمات القرآن میں پتہ چلے گا. قرآن کے مبہمات میں، یعنی قرآن کریم کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو مبہم ہے، جن میں کوئی توضیح نہیں ہے. یہ جو مبہم مسائل ہیں قرآن کریم کے اندر، امور ہیں قرآن کریم کے اندر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اور ان کو جو ہے کیا ہے، ان کا نام نہیں دیا. اور جیسے کہ مثال گزر چکی، شیخ الاسلام نے مثال دی اصحاب کہف کے کتے کی، اور اسی طرح سے اس کا یہ غار کہاں کی جگہ تھی، یا اسی طرح سے اصحاب کہف کے نام، یا وہ درخت جس سے آدم علیہ السلام نے کھایا وہ کون سا درخت تھا. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں، یا اسی طرح سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم
اس گائے کے کسی حصے کو مارو اس مردے پر. تو ان چیزوں کا جاننا جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے محرمات قرآن میں سے ہیں. اور ثبوت سے مقصد جو ہوتا ہے، ثبوت سے مقصد ہوتا ہے کہ جو صحیح لذاتی ہوں یا صحیح لغیری ہوں یا حسن لذاتی ہوں یا حسن لغیری ہوں، لفظ کے ثبوت اور قصے کے ثبوت کو جو شامل ہو، یا جو صرف قصے کو شامل ہو لفظ کو نہیں. تو امت کو قرآن و سنت کے جو معانی ضرورت ہے، جو کہ منقول کی طرف لوٹتے ہیں اور جو ثابت جن کو ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ امور جو نقل پہ جو ہے کیا ہے موقوف ہے اور امت کو ان کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں ثابت ہونا جو ہے یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ امت جو ہے اس کی محتاج نہیں ہے اور اس کا علم جو ہے یہ فضول علم ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بعض علوم وہ ہیں کہ ان سے جاہل رہنا کوئی نقصان دہ نہیں ہے. شیخ رحم اللہ نے جو مثالیں دی، یہ شیخ رحم اللہ نے جن مثالوں کا ذکر کیا، یہ ایسے امور پر جہاں منقول کی ضرورت ہے اور اس کو بالجد نہیں کہیں گے، اور اسی طرح سے جس کی امت کو ضرورت ہے اور جو ہے عمل اس پہ موقوف نہیں ہے. اگر امت یہ نہ جانے، اگر لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ اصحاب کہف کون تھے، تو نقصان کیا ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ جو ہے نہیں جانے کہ مجمع البحرین کہاں ہے، دو دریاؤں کا سنگم کہاں ہے، کہ ایک دریا جو ہے کھارا ہے ایک میٹھا ہے، یہ کہاں واقع ہے، تو ان کا علم نہ ہونا یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان مسائل میں نہ پڑیں. اب یہ جو مبہمات القرآن ہے، جس کو قاعدے کا نام دیا مبہمات القرآن، مبہمات القرآن جو ہیں یعنی قرآن کریم کے اندر جو مبہم مسائل ہیں، مبہم امور ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم مستأثر اللہ بعلمہ، وہ مبہم اشیاء جن کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا، انبیاء کو بھی اس کا علم نہیں دیا، انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں دیا، خاص اپنے لیے رکھا اللہ رب العالمین نے. مثلا قیامت کی قیام کا وقت، قیامت کب قائم ہوگی، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها. الى ربک منتہاها یعنی قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے. اور جیسے کہ دنیا کی عمر کی ایک حد، یعنی دنیا کتنے سال ہو گئے دنیا کو، یا کتنے سال تک یہ دنیا رہے گی، تو اس کا علم بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ رکھا. یا اسی طرح سے مفاتیح الغیب کا ذکر، لا يعلمها الا اللہ، سورہ لقمان کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وغیرہ آگے تک، وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. تو یہ وہ علوم ہے، وہ مسائل ہیں، وہ امور ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ رکھا، انہیں کسی کو اس کا علم نہیں دیا. تو اس قسم کے علم کا ڈھونڈنا، یعنی ان چیزوں کا علم ڈھونڈنا کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان علوم کے بارے میں حتمی کہا کہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے میں تحقیق کروں گا قیامت کے بارے میں، تو کیا تحقیق کرے گا، کب ہوگی؟ تو کیونکہ یہ علوم ایسے ہیں جو علوم خاص ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور اس میں طلب کا
چیز کو حاصل کرنے کے جتن کر رہے ہیں جن چیزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے بغیر. یہ جو ہمارے تصنیف ہے یعنی جس کو ہم کہیں گے اصول تفسیر، یہ ہمارا جو ہے موضوع نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اس بارے میں بات کرتا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، اور وہ شرعی ممانعت، شرعی طور جس چیز کی ممانعت آئی ہے اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ مبہمات کی پہلی قسم ہے کہ وہ مبہمات جو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ خاص رکھے. اور دوسری قسم جو ہے مبہمات کی وہ ہے ما لم یستأثر اللہ بعلم، کہ اللہ رب العالمین نے جس کا علم اپنے ساتھ خاص نہیں رکھا، اور قرآن کریم میں یا سنت مطہرہ میں بھی کوئی ایسی چیز وارد نہیں ہے جو اس کا فائدہ دے. تو اس کی کئی قسمیں ہیں، یعنی یہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور سنت مطہرہ میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ مبہم بیان کی اور دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان کی. ایک جگہ مبہم اور دوسری جگہ اس کی تفسیر. جیسے صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مبہم رکھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر بیان کی. چنانچہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سورۃ النساء آیت نمبر 69. یا اسی طرح سے مغضوب علیہم اور ضالون کون ہیں؟ مغضوب علیہم اور ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم والضالین، تو غیر المغضوب کون ہے اور ظالم کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی الیہود مغضوب علیہم، کہ یہود جو ہے وہ مغضوب علیہم ہیں، والنصارى ضلال، اور نصارہ جو ہے یہ کیا ہے؟ گمراہ ہیں. یہ جو قسم ہے یعنی ایک جگہ مبہم ہے اور دوسری جگہ مفسر بیان ہے، اس نوع کا بیان چاہنا ڈھونڈنا یہ جائز امور ہے. یعنی ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم کیا کریں، ایسے امور کو ڈھونڈیں کہ ایک جگہ اللہ نے مبہم فرمایا، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، تو ہمیں جائز ہے کہ ہم یہ جو ہے تلاش کریں کہ اس کی جو اگر یہاں پہ مجمل ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے، یہاں پر اگر اجمال ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے، یہاں پہ اگر مبہم ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے. یہ ہمیں جاننا جو ہے، یہ علم حاصل کرنا جائز ہے. اور ایسا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنا غور و فکر کرنے کے لیے ہمت کو مہمیز دیتا ہے، یعنی جوش و جذبے کو مہمیز دیتا ہے. اگر ہم یہ تلاش کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے اندر ایک نئی روح جو ہے وہ کروٹ لے گی، ہماری روح جو ہے وہ بڑھے گی، ہماری روح جو ہے وہ بڑھے گی، وہ جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، جستجو کرے گی، تو یہ ہمارے لیے مفید ہے. تو کبھی پھر اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی یہ جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن میں آتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ من باب تفسیر القرآن بالسنہ، اور کبھی یہ تفسیر القرآن بقول الصحابی. یعنی تفسیر ڈھونڈنے کا ہمیں حق ہے کہ اگر ایک قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کسی لفظ کو مبہم فرمایا، مجملاً بیان کیا، تو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، تو یہ اجمال ڈھونڈنے کا ہمیں حق حاصل ہے، اس کی تفسیر ڈھونڈنے کا ہمیں حق حاصل ہے. چاہے قرآن کے تفسیر ہمیں قرآن سے ڈھونڈنی پڑے، چاہے قرآن کی تفسیر ہمیں سنت سے ڈھونڈنی پڑے، چاہے ہمیں قرآن کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی قول سے ڈھونڈنی پڑے. تو یہ جو ہے پہلی قسم ہے ان مبہمات کی جس کا علم اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. دوسری قسم ہے
کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مبہمن بیان کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم بیان کیا تاکہ پردہ ہو ستر کے ارادے سے، یعنی مبہم بیان فرمائی تاکہ یہ چھپا رہے، تاکہ یہ واضح نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی قال لوالدیہ اف لکما، سورہ احقاف آیت نمبر 17۔ والذی قال لوالدیہ، اللہ فرماتے ہیں اور وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے کہے اف لکما، تمہارے لیے افسوس ہو، تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ مبہم رکھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح نہیں کیا یہ کون ہے، یہ کس نے کہا، مقصد کیا تھا؟ مقصد جو ہے وہ ستر تھا، کیونکہ مسئلہ ہمارے ساتھ سامنے ہو گیا کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کہنے والا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس میں جو ہے کیا ہے اس کو پوشیدہ رکھا۔ اسی طرح سے بہت سے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین کسی آدمی کو مخفی رکھتا ہے کہ جس نے یہ کوئی کام کیا، مقصد یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس میں کیا ہے ستر کرے۔ تو اس قسم کا جو مسئلہ ہو کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ابہامن بیان کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کی غرض سے اس کو کیا ہے مبہم بیان فرمایا، تو یہ ایسے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کھولنا، اس کی وضاحت طلب کرنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے، اس کی وضاحت طلب کرنا مکروہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس پہ ستر رکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ ستر رکھا تو اس کو کیا ہے اس کو رہنے دیں، اس کی جو ہے اس کو واضح کرنے کی آپ کوشش مت کریں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کو ستر کیا تو آپ اس کو کیسے جو ہے واضح کریں گے، آپ اس کو کیسے رسوا کریں گے؟ تو یہ جو علم ہے اس کا طلب کرنا مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، مکروہ ہے حرام نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے مبہم بیان کی تعظیم کے طور پر، تعظیم کے طور پر، پہلی والی جو تھی وہ صدر کے طور پر، لیکن اب کیا ہے تعظیم کے طور پر، جیسے کہ جنت کی صفات کے بعض امور، جنت کے صفات یا احوال آخرت میں سے بعض چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے مبہم رکھا۔ مقصد کیا ہے؟ تعظیم، کہ ذہن کے اندر ان کی عظمت جو ہے وہ جو ہے وہ جچی رہے، اس کی بلندی کے اعتبار سے یا ان کی جو ہے عظمت کے اعتبار سے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تحقیق کے طور ان کو جو ہے کیا ہے مبہم رکھا، تحقیق کی جائے اس کی۔ پانچویں قسم وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تعمیم کے طور اس کو جو ہے مبہم رکھا تاکہ یہ عام ہو جائے، ہر کوئی جو ہے اس کو کیا ہے پڑھے یا اس کو سمجھے۔ چھٹی قسم کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مبہم رکھا کیونکہ اس سے کوئی فائدہ جو ہے نہیں ہے اس کا، جیسے کہ اصحاب کہف کا ذکر آپ جو ہے سن چکے ہیں۔ تو وہ کہ ہم کہیں گے کہ مبہمات قرآنیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ خاص رکھا اور ان پہ بحث کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے مبہم رکھا اسباب کی وجہ سے، اس میں سے بعض جو ہے مکروہ ہیں اور بعض کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ کیا ہے وہ جائز ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ مبہمات میں سے کسی چیز کی تعین بالجزم ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ دلیل صحیح اور صریح اس میں نہ ہو۔ صرف کتب تفسیر میں اس کا ذکر ہونا یہ اس کے بالجزم کہنے کا ہمیں اہل نہیں بناتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، تو کتب تفسیر میں بہت سی کتب تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو مدینہ ہے یہاں مراد ہے انطاکیہ، لیکن یہ انطاکیہ یہ جو ہے یہ غیر صحیح ہے کیونکہ کسی نص صحیح اور صریح میں یہ نہیں وارد ہوا ہے، تو اس کو مسلمات کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ تو گویا کہ قاعدہ یہ نکلا کہ یہ قاعدہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہمیں مبہمات کے انواع سے جو ہے کیا ہے ملاتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم یہاں پر اس قاعدے پہ عمل کریں اور اس قاعدے کو اپنائیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں فہم سنت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس انداز سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔